الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد آج جمعۃ المبارک ہے اور یہ سید الایام ہے،
اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، ایک سوشل میڈیائی مسئلہ ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رات کو 12 بجے کے بعد آپ کے فون پر میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک۔ صبح تک وہ صاحب فل ہوتا ہے۔ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے یہ مبارکیں دینا، جمعہ مبارک دینے کے لیے نہیں ہے۔ جس طرح قرآن کریم ہے نا، یہ ہم جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں، تو جس طرح قرآن پاک جزدان میں لپیٹ کے رکھنا ضروری نہیں ہے، اسی طرح یہ میسیج بھیجنا بھی ضروری نہیں ہے۔ حکم کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ جب جمعے کا دن ہو جائے لوگوں کو چھوڑو، اذان اس لیے ہوتی ہے لوگوں کو بلانے کے لیے، تو اپنی فکر کر بھائی، سیدھا جا مسجد میں کام چھوڑ دے، اپنا کام تو ہم چھوڑتے نہیں ہیں۔ اور جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، سب فون بھر دیتے ہیں آپ لوگوں کا۔ لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے یہ، ان کے لیے قرآن کریم کا حکم ہے اور اذان ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ یہ سن لیں سارے، یہ کیونکہ لائیو جا رہا ہے، پوری کافی دنیا مجھے سن رہی ہے، تو یہ جو میسیجز بھیجنے ہیں یہ لوگوں کا وقت ضائع کرنا ہے اور لوگوں کو پریشان کرنا ہے۔ تو اس کا حل اللہ نے کیا لکھا ہے؟ اذان ہو جائے اذان ہو جائے تو خود دوڑو مسجد کی طرف، لوگوں کو نہ دوڑاؤ۔ تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے لوگوں کو دوڑانا، وہ اللہ کی ڈیوٹی ہے، اس نے وہ قائم کر دیے، بتا دیا لوگوں کو۔ اور پھر مؤذن صاحب کی ہے، ہمارے امام صاحب کی ہے کہ ہمیں اذان پڑھ کے بلا لیتے ہیں۔ پھر ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ اٹھو، کام چھوڑو، وضو کرو، کیونکہ جتنے کاریگر ہیں نا یہ میسیج بھیجنے والے، یہ خود نہیں جمعہ پڑھنے جاتے نا، وہ کہتے ہیں جی کہ 20 لوگوں کو میسیج بھیج دو، 100 کو بھیج دو، تمہارے جمعے کا ثواب مل جائے گا۔ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو انسان اپنے آپ کو بھی دیتا ہے اور دوسروں کو بھی دیتا ہے۔ بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ایک خط چھپتا تھا پہلے، سائیکلو اسٹائل ہوتا تھا یہ، وہ پھر اس کے بعد یہ کہ فوٹو کاپی مشین آ گئی، تو وہی 100 بندوں کو بھیجو۔ وہ ایک میاں احمد صاحب ہیں، انہوں نے خواب دیکھا ہے، مکہ مدینے میں سویا ہوا تھا، تو نبی نے کہا تو یہ وہ مکہ مدینے والا خواب ہے، 100 بندوں کو بھیجو گے تمہاری بکری دودھ دینا شروع کر دے گی، تمہاری گاڑی میں پٹرول خود بخود زیادہ ہو جائے گا۔ یہ اس قسم کی باتیں لکھی ہوتی ہیں، یہ سب فراڈ ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین کا تعلق کس سے ہے؟ نماز کے ٹائم ہو گئے نا، اٹھ یار وضو کر کے نماز پڑھ۔ وہ لوگوں کو تہجد کے مسئلے تو سناتا ہے، خود پڑھنا تہجد اٹھ کے، خود کیوں نہیں پڑھتا تو؟ وہ میاں احمد نے تو خواب دیکھ لیا تہجد میں، اب وہ سائیکلو اسٹائل کر کے یہ فوٹو کاپی کر کے تو بھیج رہا ہے۔ کبھی خود بھی پڑھی تم نے تہجد کی نماز؟ خود پڑھ اور تجھے ثواب مل جائے گا۔ لیجیے جو کسی نے بتا دیا نا آپ کو کتنے بھیجو گے تو تمہیں یہ ثواب مل جائے گا، تو تمہیں یہ ثواب مل جائے گا، اس کا کوئی تعلق نہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آپ کی ذہن یا یاشیش ہے۔ تو اس لیے خدا کے لیے یہ جتنے میرے کم از کم نمازی میرے سن رہے ہیں یا مجھے جو درس سن رہے ہیں میرا، ان سے ریکویسٹ ہے کہ صبح صبح اٹھ کے یہ جمعہ مبارک کے میسیج نہ بھیجو، بلکہ خود جمعے کی تیاری کرو، کام چھوڑ دو۔ اللہ کہتا ہے اگر ٹیکسی چلا رہے ہو چھوڑ دو، دکان ہے بند کر دو، خبریں سن رہے ہو ٹی وی بند کر دو، تو کیا کرو؟ مسجد جاؤ جمعہ پڑھنے کے لیے۔ یہ ہے حکم ہمیں، یہ تم کرتے نہیں ہیں، نہ خبریں چھوڑتے ہیں، نہ ٹی وی چھوڑتے ہیں، نہ بزنس چھوڑتے ہیں، نہ ٹیکسی چھوڑتے ہیں۔ لیکن حکم کیا ہے؟ پڑھنے کا، پڑھو۔ تو بھائی یہ میں کہ یہ شروع میں بتا دوں کہ صبح صبح ہی ٹیلی فونوں پہ میسیج بھرمار ہوتی ہے، اور میں حیران ہوں، صبح صبح اچھے خاصے مولوی صاحب کا آ گیا انگلینڈ سے جمعہ مبارک، حالانکہ وہ ہمارا تو بھی شروع نہیں ہوا تھا تو ان کا ختم بھی ہو گیا تھا۔ پاکستان کا تو پہلے دن غروب ہو جاتا ہے، ہمارا تو بعد میں ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ عجیب و غریب مسائل ہیں یہ لوگوں کے، اس کے لیے اس کو اوائڈ کرو۔ اگر کوئی چیز بھیجنی ہو تو کوئی ایسی خوبصورت بات جو تمہارے اندر سے نکلے،
لوگوں کی نہ بھیجا کرو، ادھر سے اٹھا کے ادھر بھیج دیا، اس کی ٹانگ بھیج دی، اس کو یہ بھیج دیا، نہیں، تمہارے اندر کیا ہے، اندر سے کریٹ کرو کچھ ہے اچھی بات، کہ یہ اچھی بات ہے، یہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں، کرو۔ تو اس کا فائدہ تب ہوگا جب اللہ رسول کی باتیں سن کر آپ کے دل میں بھی اچھی بات کرنے کی توقع اور تمنا پیدا ہو۔ آپ کے دل میں تو کچھ نکلتا ہی نہیں ہے، وہ ڈالے جا رہے ہو، کچھ نکالو بھی۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ جس طرح اللہ پاک نے کہا کہ اسلام قبول کرنے سے مسلمان تو ہو جاتا ہے بندہ، مومن نہیں ہوتا۔ اور مومن کب ہوتا ہے؟ جب اسلام کو تم اندر داخل کرو گے، پھر تمہارے جسم سے باہر نکلے گا تو پھر تم مومن ہو جاؤ گے۔ تم نے اندر ڈالا ہی نہیں اسلام کو، تو مومن کیسے ہو جاؤ گے؟ تم ڈالتے جا رہے ہو، کچھ نکالو نا یار، کچھ تو نکالو، کچھ تو کہو اللہ کی مخلوق کو کہ یہ بات مجھے اچھی لگی، میں خود کہہ رہا ہوں۔ اور جتنے بھی یہ آتے ہیں نا میسیجز، اکثر فیک ہوتے ہیں۔ اگر حدیث لکھتے ہیں تو وہ بھی فیک ہوتی ہے، کسی بزرگ کا قول لکھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں کہ کس بزرگ کا قول ہے۔ تو اس لیے تحقیق بہت ضروری ہے۔ کوئی شیئر کرو تحقیق کے ساتھ، بھائی باتیں نہیں کرنا، آپ نے کون ہے یہ؟ ہیلو، ادھر جاؤ، باتیں نہیں کرنی یہاں بیٹھ کے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ میں جمعے سے پہلے یہ بتا دوں کہ اس قسم کے میسج اگر آپ بھیجتے تو بند کر دو، نہیں بھیجنے آپ نے کسی کو میسج، اور اٹھا کے لوگوں کی باتیں شیئر مت کرو، اپنے اندر سے نکالو تمہارے اندر کیا ہے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں تمہارے اندر کیا ہے، تو وہ جو آپ اندر سے نکلے گا اس میں تم ذمہ دار ہو۔ اور کسی کی بات اٹھا کے بھیجو گے، نہ جانے اس کا ایجنڈا کیا ہے، وہ کیوں لکھ رہا ہے۔ صبح ایک بندے نے مسئلہ پوچھا مجھ سے، اچھی بات تھی، اچھی پوچھی بات، اس نے کہا جی یہ خدا کے بعد محمد ہے۔ میں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا اور صاف کرنا پڑے گا۔ خدا کے بعد کہیں گے نا تو اس کا معنی یہ کہ خدا کے پیج پر کوئی چیز ہے جو اس کے بعد سیکنڈ ہے۔ بات سمجھو، بڑی بریک بات ہے یہ، خدا کے بعد یعنی ایک ہی پیج پر کوئی چیز ہے خدا کے بعد تو ہے نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کے بعد کوئی نہیں ہے۔ بات سمجھے نا، یہ تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ کے بعد کوئی نہیں ہے، اللہ ہی اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی مگر اللہ۔ یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ نہیں ہے کوئی، تو پھر بعد میں کیسے ہو گیا؟ فرق کرنا پڑے گا کیا کہ اللہ کے بعد کوئی نہیں، خالق ہے وہ، اور مخلوق میں محمد سب سے اعلیٰ ہے۔ مخلوق میں کیا کہا میں نے؟ فرق ہو جائے گا، یہ سیم پیج پہ نہیں ہے۔ جو آج ہم نے بنایا ہوا، جتنے بھی یہ نعت لکھنے والے جوہلا ہیں یا یہ شعر بنانے والے جوہلا ہیں، وہ غلط عقیدہ پھیلاتے لوگوں میں۔ اللہ کے بعد کوئی نہیں، اللہ کے بعد صرف اللہ ہے، لا الہ کوئی نہیں، کہتے ہیں نا لا الہ۔ اور جب آپ نے کہہ دیا کہ اللہ کے بعد، تو پھر کوئی پہلے کا کیا مطلب ہوا؟ پھر نہیں، اللہ کے بعد کوئی نہیں، پہلے بھی اللہ ہے، بعد میں بھی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ۔ اور اس کے بعد کیا ہے بھائی؟ ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے محمد الرسول اللہ کو خدا نے تخلیق کیا، اس جیسا کوئی نہیں مخلوق میں۔ یہ ہے، اس کو تھوڑا سا الگ کر لیا کرو تاکہ وہ غلط عقیدہ ہمارے اندر نہ پھیل جائے کہ خدا کے بعد ہے وہ، خدا کے بعد کوئی نہیں۔ ہم تو پہلے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں، پہلے بھی اللہ ہے، بعد میں بھی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ یہ ہے عقیدہ مسلمان کا، اگر سمجھ جائے کوئی، ٹھیک ہے؟ تو اس کی احتیاط کی ضرورت ہے۔ کم از کم آپ لوگ جو مجھے سنتے ہیں یا میرا درس سنتے ہیں، کم از کم وہ اپنے آپ کو اس کام میں ٹھیک رکھے، بچوں کو بھی بتائیں۔ تو
تو آج کا جو جمعہ ہے اس میں جو خطبے کا عنوان ہے وہ پہلے ہم نے آپ کو ارکان ایمان بتائے تھے، ارکان ایمان، پھر ہم نے آپ کو ارکان اسلام بتائے تھے. یہ بنیادی چیزیں ہیں، یعنی ہماری کچی پکی کی چیزیں ہیں. یہ دوسری کچی جماعت پکی جماعت کی. پرانے زمانے میں لالا جی اور میرے زمانے میں ہوتی تھی کتاب چھوٹی سی، اس کا نام تھا پکی روٹی. ایک کتاب تھی لیکن کمال کی کتاب تھی. وہ جس نے وہ پکی روٹی یاد کر لی ہے نا اس کا عقیدہ کبھی خراب نہیں ہوگا. آج بھی ہے، بازار میں مل جاتی ہے. پرانے زمانے میں تو کشمیری بازار لاہور سے ملا کرتی تھی. پرانی پکی روٹی پنجابی میں تھی. تو وہ پکی روٹی، یہ پکی کچی روٹی ہے ہماری. اس کے بعد ہمارا آگے کام شروع ہوتا ہے. ہم تو پہلی جماعت میں فیل ہیں مسلمان، تو اللہ جانتا ہے. اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہم جتنے سنی مسلمان ہیں نا یہ سن کے مسلمان ہو گئے ہیں. پتہ کوئی نہیں ہمیں کہ ہمارا مسلک کیا، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم ہیں کون ہیں، کوئی پتہ نہیں. جیسے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو سنی کا معنی سن کے مسلمان ہونا تو ہے، لیکن اللہ کا قرآن پڑھ کے بھی مسلمان ہونا ہے. یہ کتاب ہے ہماری. اس کے بغیر ہمارا چار کوئی نہیں. ہمیں اس حال میں جب تک قرآن کو ساتھ نہیں لگانا ہوگا ہماری رہنمائی نہیں ہوگی. تو ارکان اسلام میں 5 رکن بتائے تھے میں نے، اسلام کے 5 رکن، جس کو یہ ہم کہتے ہیں 5 پلرز آف اسلام بھی کہتے ہیں ہم لوگ بچوں کو سمجھانے کے لیے. 5 پلرز آف اسلام. ان میں ایک پلر، ایک ستون حج ہے. حالانکہ پہلے تو نماز آنی چاہیے، کلمے کی بات ہے، لیکن وہ چونکہ یہ حج کا موسم شروع ہو گیا ہے، اگرچہ ہم حج پہ نہیں جا سکیں گے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور یہ کرونا کی وجہ سے جہاں اور بہت سے مصائب اور آلام ہیں، یہ بھی ایک ہماری آزمائش ہے اللہ کی طرف سے کہ دنیا میں پہلی مرتبہ ہوا، پہلے بھی ہوا ہوگا لیکن ہمارے زمانے میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے ہماری ہوش کے زمانے میں کہ حج باہر سے کوئی نہیں جا رہا. وگرنہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا تھا نا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اے ابراہیم پہاڑ پہ چڑھ جا، آواز دے دے لوگوں کو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. بس تو چڑھ کے پہاڑ پہ آواز لگا دے، اور تیری آواز کو جہاں جہاں تک پہنچانا مقصود ہے میں پہنچاؤں گا. اور تیری آواز سن کر جس نے لبیک کہہ دیا میں نے اس کا حج لکھ دینا ہے، وہ حج کرے گا. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، یہ پکی بات ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اللہ کہتا ہے یَأْتُوکَ رِجَالًا، آئیں گے بندے تیری آواز سن کر. وگرنہ ان پہاڑوں میں ہم تو مدت سے الحمدللہ جا رہے ہیں لیکن کوئی پہاڑ سرسبز نہیں وہاں پر. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی وہاں پر. کیا دعا کی تھی؟ یا اللہ یہاں پر رزق دے، پھل دے، ایسا رزق دے جو کبھی ختم نہ ہو، ایسے پھل دے جو کبھی ختم ہی نہ ہو. اب دنیا بھر سے وہاں سے فروٹ جاتے ہیں، گرمی ہو سردی ہو، مکے کا اس سے کوئی تعلق نہیں، آپ کو ہر فروٹ مل جائے گا. ہم تو موسموں کے محتاج ہیں لیکن مکہ کسی موسم کا محتاج نہیں ہے. تو یہ چوتھے سپارے کی دوسری آیت ہے، غالباً 91 اس کا نمبر ہے، سورہ آل عمران کا. اللہ فرماتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، یہ پہلا گھر ہے جو میں نے لوگوں کے لیے بنایا ہے. اور کس نے بنایا تھا پہلا گھر؟ اماں آدم، حوا اور باب آدم نے بنایا تھا. اماں حوا اور باب آدم نے بنایا تھا پہلا گھر. اور یہ ناف ہے مکہ دنیا کی. لوگوں نے اس کو کیلکولیٹ کیا ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، ادھر سے بھی ناپا ادھر سے بھی ناپا. جدھر سے مرضی آپ مکہ شریف کو ناپ لیں وہ دنیا کی ناف ہے. یہ دنیا یہیں سے شروع ہوئی تھی، دنیا یہیں سے شروع ہوئی تھی. یہ پہلا گھر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اور اماں حوا علیہ السلام نے بنایا. پھر طواف کیا دونوں نے. پہلا طواف اس گھر کا جو کیا کس نے کیا تھا؟ آدم نے اور حوا نے. کہ وہ ننگے نہیں تھے، بعد میں تو اربوں نے
لطیفہ شروع کر دیا نا، وہ کہتے تھے کہ یہ لباس گنہگار ہوتا ہے، لباس کو اتار دو، لباس فطرت میں حج کرو. یہ فلسفہ نکالا تھا انہوں نے کہ یہ گنہگاری کے کپڑے ہیں، اتار دو سارے. لیکن باب آدم نے کپڑے پہن کے طواف کیا تھا، اور جب ان کے کپڑے اترے تھے نا جنت میں، شیطان نے شرارت کی تھی، تو وہاں بھی یہ ہوا تھا کہ بابا آدم بھاگ کے وہ درختوں کے جھنڈ میں چلا گیا، پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا. تو ارشاد ربانی ہوا مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ کہا نہیں مالک، شرم آ رہی ہے کہ میں ننگا تھا، یہ پتوں سے لباس کو ڈھانپ رہا ہوں، وجود کو ڈھانپ رہا ہوں. اور شیطان نے کہا تھا یا اللہ مجھے طاقت دے، میں تیرے سارے بندوں کے اور عورتوں کے لباس اتروا دوں گا، یہ میری ڈیوٹی ہے، تو مجھے وقت دے دے بس. اللہ کریم نے اس کو گرانٹ کر دیا وقت. تو لیکن وارن کیا اللہ نے ہمیں. اللہ فرماتا ہے کہ ینزعون، خبردار ہو جاؤ، شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ تمہارے لباس اتروائے گا. کیوں؟ اس سے پہلے تمہارے ماں باپ کے وہ اتروا چکا ہے، قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. تو لباس کون اترواتا ہے؟ شیطان. اور لباس پہننے کا حکم کس نے دیا تھا؟ آدم علیہ السلام نے. تو اللہ پاک نے یہی لکھا قرآن کریم میں کہ اے میرے بندو، اپنے باپ کی پیروی کرو، وہ تمہیں لباس پہنانا چاہتا ہے، تمہارے اندر حیا پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہیں شرم دلانا چاہتا ہے. اور شیطان کیا کرنا چاہتا ہے؟ ہم تو امریکہ والے بڑے بدنام ہیں. مذاق بنا ہوا ہے کہ کسی نے پاکستان میں پوچھا کہ سنا یار تو امریکہ گیا تھا، آج کل کون سا فیشن چل رہا تھا؟ اس نے کہا جی میں گرمیوں میں گیا تھا، زیادہ گرمیوں میں کوئی فیشن نہیں ہوتا. تو یہ کون کام کر رہا ہے؟ یہ شیطان کر رہا ہے، اور ہم شیطان کے پیچھے چلے ہوئے ہیں. ہمارا کوئی کھیل ہو، ہماری کچھ بھی ہو مسلمانوں کا، ہم نے عورت کو اوپر لا کے کھڑا کر دینا ہے، وہ بھی کپڑے اتروا دینے اس کے. میں اور لالا جی پاکستان سے نکلے تھے امریکہ آنے کے لیے، تو ہمارے زمانے میں بچیاں شلوار قمیص دوپٹہ ہوتا تھا. اب 30-32 سال ہو گئے ہیں دونوں بھائیوں کو، 33 سال ہو گئے ہوں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب پتہ نہیں شلوار کہاں گئی، وہ دوپٹہ کہاں گیا، پتہ نہیں اب پاکستان کی حالت کیا سے کیا ہو گئی ہے. ہمیں تو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا کہ دن بدن وہ ماشاءاللہ شیطان اپنا کام کر رہا ہے، اور مولوی آپس میں لڑ رہے ہیں، سیاسی جماعتیں، یہ دینی جماعتیں، ساری اسلام پسند جماعتیں. کیا کہتے ہیں یہ؟ اسلام پسند. بھائی کوئی عمل کرنے والی بھی بن جاؤ. پتہ ہے کیوں نہیں بنتے یہ لوگ؟ اس لیے کہ اگر اسلام پسند سے آگے نکل کر اسلام میں داخل ہو تو پھر اللہ کہتا ہے پھر جماعتیں نہیں ہوں گی، ایک جماعت ہوگی جس کا نام حزب اللہ ہے، اور ایک امیر ہوگا. پاکستان میں تو کئی امیر ہیں، ہر جماعت کا اپنا امیر ہے، تو کوئی امیر اپنی عمارت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر دین کیسے پھیلے گا؟ اس لیے آپ پاکستان کے ڈرامے اٹھا کے دیکھ لو، پاکستان کی فلمیں دیکھ لو، پاکستان کے کھیل کے میدان دیکھ لو، بے حیائی کا وہ طوفان ہے. اور وہ جو عرب کیا کرتے تھے کہ جب وہ طواف کرتے تھے ننگے لباس فطرت میں، تو کیا کہا کرتے تھے؟ تالیاں مارتے تھے اور سیٹیاں مارتے تھے. تالیاں مارتے تھے اور سیٹیاں مارتے تھے. اب بھی یہ پاکستان میں گانا چل رہا ہوتا ہے، تالی بجے گی ڈھول پٹے گا، پتہ آگے کیا کہتے ہیں بھول گیا ہوں میں، لیکن وہ یہ کہ یہی ہے، وہی چیخیں ہیں، وہی تالیاں ہیں. وہ جو شیطان کا کام تھا جو مکے میں کراتا تھا، اور اسے ہر جگہ صبر کر دیا. اور ہمارے لوگ، اللہ ہی ہمیں معاف کرے کہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں جی، اللہ سب کو ہدایت دے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پہلا گھر میں نے بنایا، پھر وہ طوفان نوح آیا، مٹ گیا اچھا، لیکن نوح کی کشتی طواف کر گئی، 7 پھیرے دے گئی. اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہاں کعبہ ہے. ان کو پتہ چل گیا تھا، چونکہ کشتی نے وہاں 7 پھیرے لیے ہیں، چونکہ وہ تو معمور من اللہ تھی. کشتی خود بخود چل رہی تھی، چلانے والا کوئی نہیں تھا. اور کشتی کیا تھی؟
آپ دوست تھی اس زمانے کی کیونکہ وہ نیچے سے بھی بند اوپر سے بھی بند ہے. کیوں؟ نیچے سے پانی آ رہا تھا، اوپر سے بارش آ رہی تھی، تو بچانا تو تھا نا حضرت نوح علیہ السلام نے. تو آپ نے اس زمانے کی آب دوز بنائی جس کی وجہ سے لوگ جب گزرتے پاس سے تو کہتے بابا جی کیا کر رہے ہو؟ فرماتے کہ میں کشتی بنا رہا ہوں. وہ کہتے پاگل تو نہیں ہو گئے تم، ان پہاڑوں میں کہاں سے پانی آ گیا؟ کہا جب آئے گا وہ پوچھے گا نہیں، نیچے سے بھی پانی آئے گا اوپر سے بھی آئے گا. تو بابا جی نے کشتی وہ بنائی جسے آج آبدوز کا نام دیا گیا ہے. یہ جتنے بھی آئیڈیاز ہیں نا یہ سارے چوری کیے ہوئے ہیں، ذہین لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ نہیں کر سکتے، ہمارا تو کام ہی اور ہے. یہ وہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا ذہین، جو ان کتابوں میں الجھے رہتے ہیں. فرعون کی لاش پر انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ پتہ کریں کہ اس کی لاش سلامت کیسے رہ گئی ہے. تو پھر انہوں نے تلاش کر لیا کہ وجہ کیا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں اس میں سے باتیں نکال کے ریسرچ کرتے ہیں اور وہ منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. ہم لوگ اگر زیادہ مل جائے تو دبا کے کھا لیتے ہیں اور کھا کے پھر احساس ہوتے ہیں ماشاءاللہ کہ خراٹوں کی آواز دوسرے محلے تک بھی جاتی ہے ہماری. تو یوں تھوڑی دنیا بنتی ہے. یہ پڑھا کرو قرآن کریم کو، یہ اللہ کی کتاب ہے. تو جس طرح ہم کتاب اللہ کی نہیں پڑھتے اسی طرح ہم صحیح باتیں بھی نہیں پڑھتے، بلکہ آج کل سوشل میڈیا پہ جو کسی نے لکھ دیا آپ نے شیئر کر دیا اٹھا کر کے، بس یہ کام ہم کرتے ہیں. اپنی طرف سے وہ نیکی سمجھ رہے ہیں اور وہ گناہ کما رہے ہیں ہم لوگ سارے، چونکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ نبی سے ہوتا ہے، نہ اللہ سے ہوتا ہے، نہ کسی بزرگ سے ہوتا ہے. اللہ مجھے معاف کرے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلا گھر تھا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، حضرت اسماعیل آئے، تو اسماعیل آنے کے بعد وہ بنا دیا. اور وہ جو یہ مقام ابراہیم ہے نا یہ بالکل کعبے کی دیوار کے ساتھ چپکا ہوا تھا. حضرت فاروق اعظم نے دیکھا کہ جب یہ لوگ طواف کرتے ہیں نا تو یہاں آ کے ان کو عجیب سا ایک چکر پڑ جاتا ہے. تو آپ نے پھر یہاں سے اٹھا کر کے کعبے کی دیوار سے ہٹا کر کے ایک طرف کر دیا تاکہ طواف کرنے والوں کو دقت نہ ہو. لیکن اب دنیا ماشاءاللہ بہت ہو گئی ہے، اب پھر وہ طواف والوں کے اندر آ گیا ہے. ایک زمانے میں اس کے اندر ہی طواف ہوتا تھا. آپ نے جو پہلی مرتبہ کیا تھا نا 1984 میں تو اس وقت بھی یہ کہا کہ مقام ابراہیم کے اندر ہی رش ہوتا تھا، باہر نہیں جاتا تھا. اب تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے سب کو وسائل دے دیے ہیں تو لوگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے. بِبَکَّةَ مُبَارَكَةً وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ. اللہ کہتے ہیں کہ وہ بکہ ہے. یہ عربی زبان میں بکہ اور مکہ، ساری علاقے کو مکہ کہتے ہیں اور اس حرم کے علاقے کو بکہ کہتے ہیں. یہ مسجد ہے بیسیکلی. کئی نام ہے اس کے، ام القریٰ یہ بھی نام ہے اس کا، بیت الحرام، بیت اللہ، بیت العتیق، کئی نام ہیں اس کے. یہ سارے قرآن کریم میں مختلف جگہ پر استعمال ہوئے ہیں. اور یہ برکت والا ہے، اس کے اندر برکت ہے اور ہدایت ہے لوگوں کے لیے. یہ دو چیزیں مبارک و ہدی للعالمین ہے. اس پہ بڑی غور کی ضرورت ہے. کیا برکت ہے اس میں؟ اللہ کا نبی جب مجبور ہوا نا ہجرت کے لیے تو باہر نکل کے وہ جو راستہ جاتا ہے غار ثور کو، بازار ہے وہاں پر، حضرت صدیق اکبر کا گھر ہے. صدیق وہاں مسجد تھی ایک، اب تو خیر اڑا دی انہوں نے مسجد وغیرہ بھی، میدان بنا دیا، تو ایک زمانے میں تھی. تو وہاں کھڑے ہو کر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اے مکہ، جو برکت تیرے اندر ہے، جو ہدایت تیرے اندر ہے، جو مقام اور مرتبہ تیرا اللہ کے نزدیک ہے اور جو پیار اللہ کو تیرے ساتھ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں مکہ نہ چھوڑوں. لیکن میں مجبور ہوں، میں ان لوگوں کے نکالنے کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں، وگرنہ شاید میں مکہ کبھی نہ چھوڑتا. اللہ اکبر. تو اللہ کے پاک پیغمبر نے مکہ کو چھوڑا، لیکن یہ کہہ کر چھوڑا کہ میرا دل تو نہیں چاہتا تھا، لیکن میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ مجھے حکم ربی بھی ہے اور یہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ میں ہجرت کر جاؤں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
مکہ کو جتنی عزت دی ہے، جتنی آبرو دی، کہتے ہیں کہ قاتل اگر اس کے اندر گھس جائے، باپ کا قاتل کیوں نہ ہو، شریعت کہتی ہے آپ پکڑ نہیں سکتے۔ پرانے زمانے، آج بھی مسئلہ وہی ہے کہ مسجد کے اندر اگر چور چلا جائے نا، اگر اسلامی حکومت ہو تو مسجد کے اندر سے نہیں پکڑ سکتی وہ، یہ مسئلہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہی فتویٰ دیا تھا۔ کسی بادشاہ خلیفے نے کسی بندے کو کہا کہ میرا ملک چھوڑ دے، اب ٹائم نہیں تھا، اگر تو پایا گیا تو تجھے قتل کر دیں گے، تو حضرت نے فرمایا تو بستر اٹھا کے میرے پاس مسجد میں آ جا، تو بستر اٹھا کے مسجد میں چلا گیا۔ شام کو شرطے آ گئے پکڑنے کے لیے کہ جناب وہ چور ہے ادھر، انہوں نے کہا کون سا، کہ جی فلانا، تو انہوں نے کہا پکڑ لو۔ کہنے لگا جی پہلے جاؤ خلیفہ سے دکھا کے لاؤ کہ مسجد میری ملکیت ہے، یہ مسجد تو ملک ہے اللہ کی، الوقف للہ، پہلے اس کو اپنا گھر ثابت کر، اپنی مملکت ثابت کر، اپنا اختیار ثابت کر، پھر آگے بندہ پکڑ کے لے جا۔ جب خلیفے کے پاس گئے، کہتے کہاں گئے تھے، کہنے ابو حنیفہ کے پاس، اس نے کہا بیٹھ جاؤ، اب بندہ نہیں تم پکڑ سکتے، بات وہ ٹھیک کرتا ہے۔ اللہ کے گھر میں کوئی داخل ہو جائے، کوئی بدبخت ہوتا ہے جو وہاں سے گرفتار کرے گا، وگرنہ اللہ کہتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اے بیت العتیق، بیت الحرام، اے مکہ، تجھے یہ شرف حاصل ہے کہ تیرے اندر کوئی آ جائے قاتل، تو میں نے حاجی صاحب کو جوئے پڑ جائے نا، نہیں مار سکتا جی، اب اس کے سامنے یہاں چلی جا رہی ہے حاجی صاحب کے، پرانے زمانے میں اب تک یہ خیر، چونکہ اللہ کے نبی نے پوچھا نا، اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ حج کیا ہوتا ہے، تو میں حج وہ ہوتا ہے کہ تمہارے سر مٹی سے گٹے سے اٹا ہوا ہو، تمہارے کپڑے پھٹ چکے ہوں، اس کو حجی کہتے ہیں۔ آج کل ہمارا تو مزے لگی جی 5 اسٹار حج کرتے ہیں ہم لوگ، اور اس سے ذرا بھی ادھر ادھر کوئی ہو جائے تو جناب ہم اس کا گڈا باندھ دیتے ہیں، باندھنا بھی چاہیے چونکہ پیسے جو لیتے ہیں ہم سے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آج کل کا حج وہ حج نہیں ہے جس کو نبی نے حج کہا، فرمایا کہ جس کے بال پرا گندا ہو، وجود مٹی سے، ظاہر ہے کہ جو مزدلفہ میں زمین پہ سوئے گا، مینا میں زمین پہ سوئے گا، پیدل جائے گا، تو اس کا وجود کہاں سلامت رہے گا۔ اور 3 دن جو مینا کے ہیں، 5 دن حج کے بنتے ہیں، 5 دن کے بعد وہ حجی کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ لیکن آج کل تو میاں وہ چونکہ ایئر کنڈیشن ٹینٹ ہیں، ایئر کنڈیشن ہمارا کھانا ہوتا ہے، اور بوفے لگا ہوتا ہے، موجیں لگی ہوتی ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، انکار نہیں ہے، لیکن وہ حج کا صحیح تصور نہیں پیدا ہوتا ہے اس سے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے کعبے کی تعریف کی کہ کعبہ ایک ایسی امن والی جگہ ہے کہ یہاں جو داخل ہو جائے اس کو آپ پکڑ نہیں سکتے، آپ کے باپ کا قاتل کیوں نہ ہو۔ فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن پاک کی آیات یہ ہے کہ فیہ آیات بینات، اس میں بڑی نشانی ہے اللہ کی، آیات بینات۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں انبیاء کی قبریں ہیں، چونکہ سارے نبی یہی آئے، 1,24,000 تھوڑے پیغمبر تھوڑے ہیں، ہمیں تو 29 یا 30 کا نام یاد ہے جو قرآن کریم نے بیان کر دیے ہیں، وگرنہ ہمیں کیا پتا باقی کہاں ہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے فیہ آیات بینات، اس گھر کے اندر میری بڑی نشانیاں ہیں۔ تو کون کون سی ہوگی ہمیں تو نہیں پتا، اللہ نے ایک ہی بیان کی ہے، مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر ہے۔ اس زمانے میں تو یہ ہمارے جو یہاں کنٹریکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، رانا صاحب، ناصر صاحب، یہ سارے، رانا الطاف صاحب، ان کے پاس تو یہ اسکافل ہوتے ہیں نا، تو اللہ کے اس نبی کے پاس اسکافل کہاں سے آیا؟ تو کعبہ تو اونچا بنا ہے، تو پھر کیا کیا تھا؟ یہ جنت سے آیا تھا پتھر۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب اس پہ کھڑے ہو کے تو کعبہ تعمیر کرنا شروع کر دے۔ اسماعیل علیہ السلام کا جب تک ہاتھ پہنچتا رہا وہ پتھر دیتے رہے، اور اس کے بعد کیا تھا؟ پتھر کون پہنچاتا تھا اوپر؟ سیڑھی نہیں تھی اس زمانے میں، بیگاہ کیمپ نہیں تھا کوئی بھی، وہ حکم دیتے پتھر کو، ابراہیم علیہ السلام چل بھائی نیچے چل، وہ نیچے آ جاتا تھا، اسماعیل سے پتھر پکڑتے تھے، چل بھائی اوپر چل، اسکافل بن گیا تھا۔ اب وہ اسکافل اتنی دیر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے وہ کعبہ بنایا، تو وہ جگہ دیکھیں، زیارت کریں اس کی، دونوں پیر آپ کے اندر دھنس گئے تھے، اب تو پتھر چڑھایا ہوا نا،
لیکن اندر پتھر ہے، پتھر کو پیر آپ کے لگے ہوئے ہیں، وہ ایسا لگتے 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 نیچے تک چلے گئے تھے مسلسل کھڑے ہو کر. اور حضرت ابراہیم سے معمار تھوڑی تھے، وہ تو اللہ نے حکم دیا بناؤ تو بننا شروع ہو گیا. تو میسنی کا کام انہوں نے کیا، میسن بن گئے اللہ کے. اور ثقافت کے لیے کیا استعمال کیا؟ مقام ابراہیم. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا تھا. کم از کم اس کی جا کے زیارت ہی کر لو اور پاس کھڑے ہو کے 2 نفل ہی پڑھ لو. اور کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم کے پاس 2 نفل پڑھنے سے اگر آپ کی نیت نیک ہو، آپ بدنیت نہ ہو، نیت آپ کی نیک ہو، تو جو دعا مانگو گے اللہ قبول کر لے گا. جو دعا مانگو گے، جو دعا مانگو گے. بڑی کہانی بھی ہے، آپ کو سنائی تھی ایک مرتبہ. بابا سعدی کے پاس، بابا سعدی کے ساتھ ایک بندہ حج پہ آیا. اس نے کہا سعدی یار میرے اولاد کوئی نہیں ہے، تو میں کیا کروں کہ مجھے اللہ پاک اولاد دے دے. بابا سعدی نے کہا کہ مقام ابراہیم ہے، اللہ نے کہا کہ وہاں جو دعا مانگو گے قبول ہوتی ہے. سرکار نے بھی یہ فرمایا. تو اس نے جا کے دعا مانگی کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے. اللہ نے بیٹا دے دیا. اب وہ بیٹا جوان ہوتا رہا. شادی ظاہر کہ ان کا دوست تھا تو ملتا رہا. تو 20-22 برس کے بعد پھر بابا سعدی حج پہ گیا. تو ایک نوجوان کھڑا ہو کر دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ میرے باپ کو جلدی سے اٹھا لے، یہ دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا ہے، مجھے کچھ خطرے نہیں دیتا. یا اللہ اچھا تو برابر کر دے، یا اللہ تو اس کو موت دے دے. دعا مانگ رہا تھا. بابا سعدی کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوا. تو میں نے جا کر غور سے دیکھا تو وہی میرا بھتیجا تھا جس کے لیے اس کے باپ نے یہی کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی. وہ اب دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ میرے باپ کا بیڑا غرق کر اور اس کو موت دے تاکہ میں مالک بنوں. مجھے تو کچھ کرنے نہیں دیتا. آپ فرماتے کیا ہے دنیا، یہ اندازہ کرو. لیکن مقام وہی ہے، دعا قبول ہوتی ہے اور دعا قبول ضرور ہوگی، کیونکہ میرے رب نے کہا ہے فیہ آیات بینات. ویسے فقہا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا جو کعبہ ہے نا، یہ سارا مقام ابراہیم ہے. چونکہ جتنا بھی یہ جگہ تو بڑھا رہے نا آہستہ آہستہ، پرانے زمانے جتنا بھی تھا یہ سارا کا سارا مسجد ہے. اب بھی مسجد ہے، جہاں تک یہ پھیلاتے جائیں گے چونکہ یہ مسجد ہی کہلائے گی اور اس پہ حکم مسجد کے نافذ ہوتا ہے. اس لیے اگر طواف میں انسان کا وضو ٹوٹ جائے نا تو اس کو دوبارہ جا کے وضو کرنا پڑتا ہے. طواف میں اگر وضو ٹوٹ جائے تو یہ نماز ہے، دوبارہ جاؤ وضو کر کے آؤ، وہیں سے شروع کر دو جہاں چھوڑا تھا. ہاں اگر صحیح میں وضو ٹوٹ جائے تو پھر پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ صحیح مکمل کر لیں. چونکہ وہ بی بی حاجرہ بھاگی تھی، وہ وضو کر کے نہیں بھاگی تھی نا، وہ جس حالت میں تھی بھاگ نکلی تھی. لہذا حاجی وضو میں ہو تو سبحان اللہ، اور اگر ٹوٹ جائے تو پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی صحیح مکمل کرو تم. یہ مسئلہ ہے، ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو ایک جگہ پڑاؤ کیا سرکار نے. اللہ اکبر. جب پڑاؤ کیا تو اللہ کریم کے اس مسئلے کو بیان کیا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے ہے، اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو اللہ کے لیے ہے جا کے حج کرو، اگر تمہارے پاس توفیق ہو گئی ہے. اس کی بڑی احادیث ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہو بیان کریں گے. تو اقرا بن حابس، یہ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ ہر سال. اب چپ ہو گئے. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ ہر سال. اب پھر چپ ہو گئے. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ ہر سال. اب پھر چپ ہو گئے. جب 3 مرتبہ ہو چکا تو سرکار نے کہا کہ آیت اتری ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو سوال نہ کیا کرو زیادہ. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تمہارے لیے ایک حج مشکل ہے، ساری زندگی کہاں حج کرتے تم. اس لیے میں خاموش ہو گیا تھا. اور زیادہ سوال نہ کیا کرو. پتہ ہے آپ کو کہ پچھلی قومیں کیوں تباہ ہوئی تھیں؟ اسی وجہ سے کہ وہ سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال. اور مثال بھی دی اللہ کے نبی نے موسیٰ علیہ السلام کی گائے کی، کہ اللہ نے کہا گائے ذبح کرو. اچھا جی وہ کتنی موٹی ہو، کتنی چھوٹی ہو، کیسا رنگ ہو، وہ کیا کرتی ہو، کیا نہ کرتی ہو،
تو اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دینے شروع کر دیے، تو پھنس گئے وہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم نہ یہ کام کرنا، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، یہ آیت وہاں اتری تھی۔ اور پھر فرمایا کہ جو رسول تمہیں کہے مان جاؤ، اور جس سے تمہیں منع کر دے منع ہو جاؤ۔ پھر آیت اترائی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، پکڑ لو اس کو، اور جس سے منع کر دے اس سے منع ہو جاؤ۔ تو نبی کا منع کیا ہوا دراصل اللہ ہی کا منع کیا ہوا ہے، اور نبی کا دیا ہوا دراصل اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ یہ قرآن پاک بتا رہا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تو رسول، یہ سرکار کی حدیث بھی متفق علیہ حدیث ہے، فرمایا کہ اگر تمہیں توفیق مل جائے تو فرمایا پھر جلدی سے حج کر لیا کرو، اس سے پہلے، یہ لفظ بڑے قابل غور ہیں، اس سے پہلے کہ تقدیر تمہارے اوپر وار کر جائے، اس سے پہلے کہ تقدیر تمہارے اوپر وار کر جائے۔ تقدیر کا وار کیا ہوتا ہے؟ تقدیر کا وار یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ ہمیشہ صاحب استطاعت ہے، یہ ضروری نہیں ہے، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے بندے کے وجود کے اندر۔ مثلا ایک مثال دے رہا ہوں، ہم لوگ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ٹیکسی چلا رہے ہیں، کنسٹرکشن کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، بھئی ہاتھوں میں جان ہوگی تو ٹیکسی چلاؤ گے نا۔ اگر کسی وجہ سے ہاتھ میں دانت نکل آئے، کندھا کام نہ کرے، ٹیکسی کیسے چلاؤ گے؟ روٹی تو گئی آپ کی، وہ جو پیسے اکٹھے کر رہے تھے وہ تو ختم ہو گیا۔ یہ تقدیر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب دیکھو تمہارے بجٹ میں اتنے پیسے آ گئے ہیں کہ 1-1.5 مہینے کا خرچہ میرے آنے تک میرے گھر والے برداشت کر سکتے ہیں، ان کو دے دیا آپ نے، تو فرمایا پھر فور حج کر لو، چونکہ حج وہ عبادت ہے۔ دیکھو نا، ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں بدن استعمال ہوتا ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں، اس میں بدن استعمال ہوتا ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں، فقط مال خرچ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو حج ہے اس میں تمہارا مال بھی خرچ ہوتا ہے، تمہارا بدن بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جب حج کا ارادہ کر لو، ایجنٹ کو پیسے جمع کرا دو، تو پھر اپنے آپ کا منہ بند کر لو۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اب نہ لڑائی کرنی ہے، نہ جھگڑا کرنا ہے، نہ گالیاں نکالنی ہے، اپنے آپ کو شٹ اپ کر لو۔ تو یہ مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے۔ اور جس کے پاس پیسے ہوں، اچھا یار کرتا ہوں، اچھا یار کرتا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا پھر میری طرف سے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ حج فرض ہے اور یہ ایک رکن ہے ہمارے اسلام کا، اور اگر ایک رکن اس کا آپ نے ضائع کر دیا نہ ہو تو الگ بات ہے۔ وہ اکثر میں ایک بات کرتا ہوں، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ کو ذمہ داری سے کہ اگر آپ کے پاس ساری زندگی پیسہ نہیں آیا، حج نہیں کر سکے، تو آپ کا فرض ادا ہو گیا، اللہ نے آپ کا فرض ادا کر دیا۔ لیکن اگر آ گیا اور آپ نے نہ کیا اور بہانے تلاش کر لیے، تو پھر آپ مجبوریاں الگ ہیں۔ ہماری دفعہ یہاں پر کاغذوں کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، وہ ساتھ ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا میں، وہ آدمی کو جو فری ہے، آزاد ہے اور کر سکتا ہے، اس کے اوپر یہ حکم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں یہ توفیق بخشے کہ اگر ہمارے پاس توفیق ہے، اس دفعہ تو خیر مشکل ہو گیا، لیکن آئندہ اگر اللہ پاک ہمیں توفیق بخشے تو ہم حج کی تیاری کر لیں اور ان مقامات کی زیارت کریں۔ زیارت کرنا بھی عبادت ہے، اور جتنے بھی وہاں پر اعمال ہم کرتے ہیں وہ ایک ایک عمل بڑا قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں جانا سب کا نصیب کرے، اور جو ہم سے کوتاہیاں غلطیاں ہوتی رہی ہیں اللہ پاک ان کو معاف کرے۔ ہمارے لالے جی کے کزن فوت ہو گئے تھے پاکستان میں ایک دم، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو غریق رحمت کرے۔ ان کی ایک ہمشیرہ بھی ساتھ بھی فوت ہو گئی، میاں بیوی دونوں ہی فوت ہو گئے تھے۔ عجیب ہے، عجیب قصے دنیا کے، ایک ساتھ ہی ہمیں گھنٹے 2 گھنٹے کے فرق کے ساتھ۔ تو ان کے لیے دعا ہم نے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو جنت میں جگہ دے۔ محمد اسحاق صاحب نام تھا،
اور ہمارے رانا صاحب تشریف لائے آج مدت بعد. یہ کرونا کے چکر میں ڈاکٹر نے بند کر دیا تھا. 37 دن 34 دن یہ اندر رہے ہیں, لیکن اللہ پاک نے ان کو شفا دے دی, بالکل A1 ہو کے آ گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمیں آمد کی خوشی کرتے ہیں, لیکن اس دوران یہ اپنی بیگم سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. ان کی بیگم کو اللہ نے بلا لیا, وہ کرونا ان کو لے گیا اور ان کو اللہ نے بچا کے واپس بھیج دیا. یہ اللہ کے کام ہے, اللہ سب کچھ کر سکتا. تو یہ رانا عارف صاحب ہیں, ان کی بیگم کے لیے دعا کرنی ہے. اور طارق چیمہ صاحب ہمارے ایک دوست ہیں, رانا اپنا چیمہ صاحب, ان کے ذاکر بھائی کے, ان کے طارق بشیر چیمہ صاحب, یہ بھی کرونا کے چکر میں آ گئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا دے, اور جو بھی ان کے چکر میں آیا وہ شفا دے. اور ہمارا یہ بچہ ہے امتیاز, یہ کبھی کبھی آتا ہے, آ جاتا ہے ویسے, اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے صحت کے ساتھ. اس کی والدہ اسپتال میں کافی عرصے سے, بس وہ سو ہے, کبھی اوپر کبھی نیچے, کبھی اوپر کبھی نیچے. یہ بھی قیامت میں رہتا ہے بچہ, لیکن مسجد سے بڑا پیار کرتا ہے, یہ کوئی شک نہیں اس میں. یہ پچھلی دفعہ بھی ہماری مسجد میں یہ کیمرے ڈال گیا تھا, تو جس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بعض حالات کا پتہ چلتا رہتا ہے. آج پھر اس نے 6-7 کیمرے لگا دیے ہیں مختلف جگہ پر روڈ کے تحت, تاکہ مسجد کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری کم از کم میں اور لالا جی ناصر بھائی دیکھتے رہیں. آج بھی ایک بندہ آ گیا تھا, گھس گیا تھا, سلام اوپر لگا سے آ گیا, اوپر سے لگا کے آ گیا. تو اس کے لیے بھی اگر کسی دوست کو کوئی پتا ہو بھائی یہ لوہے کے جو بناتے ہیں گیٹ کے اوپر لگانے کے لیے ایسے کنڈے سے, اگر کوئی دوست جانتا ہو کیسے بنتے ہیں یا کون بناتا ہے, تو ہم ان سے لینے کے لیے تیار ہیں, تاکہ یہاں سے دوبارہ کوئی بندہ پلان کے اندر نہ آ جائے. بہرحال اس کو پولیس لے گئی, لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم نے ان کو سمجھنا بھی ہے, اور جتنے بھی گورنمنٹ ہمارے لیے SOP مقرر کرتی ہے اس کی بھی ہم نے پابندی کرنی ہے, تاکہ کوئی مسلمان بیمار بھی نہ ہو, پریشان بھی نہ ہو, اور سیم ٹائم ہماری عبادت بھی ہو جائے. تو طارق بشیر چیمہ کے لیے دعا کرنی ہے, بھائی محمد اسحاق صاحب کے لیے کرنی ہے, رانا عارف صاحب بیوی کے لیے کرنی ہے, اور بھی جتنے بیمار ہیں اللہ سب کچھ شفا کاملہ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت ادا فرما لیں.